ہے وہاں بھی ہے، وہاں بھی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور حضرات ہم نے علماء کی زبان سے سنا، ہم جیسے لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا نا، کتابوں میں پڑھا مگر دیکھا نہیں، مگر جھومتا ہوا عاشق مدینے پہنچا، عشق نے انگڑائی دی، محبت بڑی، میرے نبی سے الفت بڑی، مصطفیٰ نے نظر کرم فرمائی اور اسے مدینے بلایا، اور جیسے ہی مدینے جا کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھا، جنت کی کیاری کو دیکھا، تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ مدینہ دیکھ کر کہتا ہے یہ دیوانہ، مدینہ دیکھ کر کہتا ہے یہ دیوانہ سرکار۔ ارے ہم غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے، ہم غلاموں کے لیے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ بلا تاخیر میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے خطابت کی کرسی پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین کے ایمان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کے لیے یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں، مولانا روشن صاحب پڑھ لوں؟ مجھے شرم آتی مگر پڑھ لیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، پڑھ لیتا ہوں تڑپ کے۔ اب میرا ساتھ دو، میں پڑھ لیتا ہوں یہ شعر، پورا مجمع تڑپ کے۔ حضرات یہ ہے نا جو آپ کے سامنے یہ ہستی بیٹھی ہے نا، ان کو پہچاننے میں وقت لگے گا، ان کو پہچاننے میں وقت لگے گا۔ ہم نے بڑے بڑے اسٹیجوں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں، ہم نے بڑے سے بڑے مجمع کو سنا ہے، اور بڑے سے بڑے علماء کو ہندوستان کے ٹاپ لیول کے عالم نے بھی سنا ہے، مگر خدا کی قسم ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں، اس اسٹیج پر مصطفیٰ جان رحمت کو حاضر اور ناظر سمجھ کر بتا رہا ہوں کہ جو علم اور علم کا دریا اس بندے کے سینے میں ہے، آج دن تک کسی عالم کے سینے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، استاد العلماء مولانا شیخ محمد صاحب کے ملا۔ واہ بھائی واہ۔ اب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، مولانا عبدالعادی صاحب، کسی نے کہا ہے کہ جلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں، سمجھ رہے ہو نا، کمان تیر کمان، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، ارے کسی کی آنکھ میں جادو جو تیری زبان میں، میرے استاد کسی کی آنکھ میں جادو، کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان میں ہے۔ اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر سے استقبال فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن محمود شاہ جیلانی، عرس اکبری، عرس محمودی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ آپ پہلے بھی سنتے آ رہے تھے نا، اسی طرح سے ہم ابھی بھی سننا ہے، یہی سبحان اللہ بولنا اور یہی نعرہ بھی لگانا۔ ٹھیک ہے یہ فون میں جاتا ہوں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے دو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد کا واجب الاحترام محترم المقام لائق ستعظیم و تکریم علماء کرام بزرگان دین و ملت معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ناتہائے رسول مقبول اور مرتبتیں سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی حصول برکت کے لیے چند کلمے بارگاہ محمودی و اکبری میں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا فرما دے
بقول کسی شاعر کے، وہ کہتا لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ شاعر عرض کرتا ہے میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے میں محبت ضرور کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مولا اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں مجھے تھوڑا سا مقام عطا کر دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا گال سمجھ میں اچھے تین بھائی، گال پلے پڑے تین بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور صحابہ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں آپ میری باتیں سن رہے ہیں، لیکن رب کی قسم اس محفل پہ قربان جس محفل میں سنانے والے مصطفیٰ ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں۔ ان محفل جیڑی کوئی محفل کائنات میں آئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ رب کی قسم آمینہ کے لال کی کوئی مثال نہیں، ان کی جلوت بے مثال، ان کی خلوت بے مثال، ان کی رفتار بے مثال، ان کی گفتار بے مثال، ان کا خط و خال بے مثال، ان کی ہر ادا بے مثال۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے حسن منور کی تابشیں حیراں ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لیے رب کی قسم آمینہ کے لال کی کوئی مثال نہیں، مجمع ہے صحابہ کا، بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت انس کہتے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آگے عرض کرتا متی الساعۃ یا رسول اللہ، سرکار قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے قیامت کا سوال کیا، حضور نے فرمایا ما طلحہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ صحابی پوچھے تو قیامت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تا کیڑی تیاری کی؟ اساں کے ذہن میں لوگ قیامت میں ونجن کا ماند انسان کے تیاری کی ضرورت ہے کہ نہ؟ آؤ جلسہ کا میں مجھے وطن کا مجھے جگہ کا آئے تیاری سا، آئی جلسہ کا میں آیا آجی تیاری سا، تو ہر انسان پانچی تیاری سا اچھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما طلحہ تو نے کیا تیاری کی؟ وہ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ ما اندی اکثر صلاة ولا کثیر صدقة ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے دامن کے اندر زیادہ نمازیں نہیں، میرے دامن کے اندر زیادہ روزے نہیں، میرے دامن کے اندر زیادہ صدق و خیرات نہیں، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہ آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے پاس عمل کی کمی تو ہمارے پاس ہو سکتی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے جے میں عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے، جے رحمت رب نے ویکھوں بھلے بھلے۔ عرض کرتا ہے کہ اگر میں اپنے عمل پہ نظر کرتا ہوں تو پلے میں کچھ آیا ہی نہیں، اور خدا کی رحمت پہ نظر پڑتی ہے تو امید یہ ہے عزیزو آسا چھول آئیوں دہاری ڈڈ توڑے آئیوں، کرے توبہ ونیو بائیوں قدے رب اذن رحمت کے۔ رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
لیکن گناہوں کے معاف کرنے کے لیے ڈھنگ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عزیزوں آس چھولایوں ڈوہاری ڈڈ توڑے آئیوں، گناہگار صحیح، بدکار صحیح، بیکار صحیح، جب آدھی رات کا وقت ہو، پچھلا پہر ہو، پچھلی رحمت عبدی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیا آن جگاوے، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، دنیا اپنے بستروں سے اٹھ جاتی ہے اور رو رو کر خدا کے بارگاہ میں عرض کرتی ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف کے مٹی اللہ مان، کوڑے کن سلامت جو آتن انجے، اوہے انسان تو متبرک آہن، اوہے انسان شان وارا آہن، اوہے انسان مان وارا آہن، لیکن اللہ جی نیک بانن سا جی مٹی کے تعلق تھی چکو، قسم خدا جی مٹی بھی با کمال تھی چکی۔ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے ربائی میں بیان کرتے ہیں، گلے خوشبو ادھر حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، کیا زبوے دلا بیدے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولے کی مدت باکل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ علامہ سعدی فرماتے میں ملک شیرہ سے چلا اور اپنے ایک دوست کی ملاقات کے لیے آیا، مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی تو میں غسل خانے کے اندر گیا، جب میں نے نہانے کا ارادہ کیا تو میرے دوست نے ملتانی مٹی پیش کی، پانچی زبان میں جے کے پا میڈ چاہتا، پرانے زمانے میں انسان عورتوں پانچے متھے کے ان سا دوندی ہوئیوں، ان ملتانی مٹی کے میڈ چاہجے، ان ملتانی مٹی میں مکہ خوشبو آئی۔ علامہ سعدی فرمائیں تا بدو گفتم کی مشکی یا عبیری، ان ملتانی مٹی کے منہ چیو تو مشکی ہے یا امبر ہے، تجھے انہا خوشبو وجود مجا ایڑی خوشبو اچے تھی جو مجھے دل کے ان لبائے چھڑیو، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت پاکل نشستم، وہ مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں، لیکن چند دن گلو کی صحبت میں بیٹھ گئی، اب گلو والا اثر مجھ میں ہو گیا ہے، آپ ہی انسان میں بھی انسان، اللہ والے ظاہری اعتبار سے انسان ہے، لیکن رب کی قسم ماڑھو نہ سب سوہنا پکی نہ سب ہنج، کہ مجھ اچے بوئے بہار جی، ہر انسان میں بوئے بہار نہ تھی اچے، کہ ایک انسان میں بوئے بہار اچے تھی۔ میرے عزیز مولانا اسماعیل نے اشارہ کیا، الحمدللہ آپ کے گاؤں کا یہ فرد جس کا نام محمد رفیق ہے، یہ عبدالحادی کے بھانجے ہیں اور مولانا تاج محمد قمر الدین کے نواسے ہیں، یہ لونی شریف سے سرب کی دستار بندی لے کر آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ کو یہ جگمگاتے ہوئے فضل اکبر علماء فضلہ اکبری کے چہرے جو تمہیں نظر آتے ہیں، قسم خدا کی یہ فیض کس کا ہے؟ یہ فیض مرشد ربانی کا ہے۔ ہمیں جو سلیقہ ملا، ہمیں جو طریقہ ملا، ہمیں کپڑے پہننے کا جو موقع ملا، ہمیں ٹوپی پہننے کا جو سلیقہ ملا، آپ کو پتہ ہے میں کوئی بہار یوپی کر آنے والا نہیں ہوں، میں یہاں سے 15-17 کلومیٹر کے فاصلے پر ساواں کا رہنے والا ہوں۔ 1986 سے لے کر 1914 تک میں نے درس حدیث پڑھایا اور ایسے تقریباً 650-700 شاگرد میرے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اب وہ میرے شاگردوں میں کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی نائب شیخ الحدیث ہے، کوئی صدر مدرسہ ہے، کوئی نائب صدر مدرسہ ہے، وہ کسی مدرسے کا محتمم ہے، وہ کسی مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے، یہاں سے چلے افریقہ کے تپتے صحراؤں تک دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ تمہیں صلہ کہاں سے ملا؟ یہ صدقہ ہے پیر حاجی محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، جس نے گھر گھر میں علم کا چراغاں کیا۔ یہ گھر گھر میں تمہیں جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ تمہیں جو چراغاں نظر آ رہا ہے، یہ فضلہ اکبری کے جگمگاتے ہوئے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ مرد کلندر کا صدقہ ہے۔
کہا تھا کسی زمانے میں کسی شخص نے محمود غزنوی کو، یہ زمانے کا زبردست سلطان تھا، افغانستان کا رہنے والا تھا، 1000 سال سے زیادہ اس کو وفات کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے کٹائی کے اندر جب اس کی لاش قبر کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ 1000 سال پہلے اس قبر کے اندر دفن ہونے والے محمود غزنوی کا کفن بھی سلامت ہے اور اس کا بدن بھی سلامت ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے محمود غزنوی کی سیرت کا مطالعہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ محمود غزنوی کو کرم کیسے ملا، اس پہ عطا کی بارش کیسے ہوئی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے۔ ہاں قدر فلانا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر فلانا گرج کی جانے مردے کھاون والی، مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر ہے کہ فلو کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فلو کی قدر وہ جانے جس کے دماغ صاف ہوتے ہیں۔ وہ نماز تہجد بھی پڑھتا تھا، 1000 مرتبہ درود بھی پڑھتا تھا، اس لیے درود پڑھتا تھا تاکہ مجھے خواب میں مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ ایسا اہل ایمان جو یہ عقید ہوا، اگر خواب میں یا سونے میں کوئی انسان محمد مصطفیٰ جی ذات کے دسے تو خود محمد مصطفیٰ جی ذات پاکا پان فرمائیں تا انما شیطان لا یتمثل بھی، شیطان مجھے مثال نہ تو بنائے سکے۔ اگر کوئی خوش نصیب خواب میں محمد مصطفیٰ کے دسے، آج کے مصطفیٰ امام بوسیری کے پوچھو لگنے جی بیماری تھی چکیا، 14 ورہ تھی چکان، امام بوسیری رحمت اللہ جی طبیعت میں سدھار کون تھو، دنیا جو کوئی ایڑو علاج نہ ہو جو ان علاج نہ کیوں ہو جائے، طبیعت بگڑن دی وہی۔ آخر کار انہیں ایکڑو قصیدو لکھیو، جے قصیدے جو نالو قصیدہ بردہ شریف، عربی زبان میں بابا بردہ چادر کے چون تھا۔ ان محبوب خدا کے شان میں مبارک قصیدو لکھی، وہ قصیدو لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پاک میں پڑھن تھا۔ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول بارگاہ تمنا، وہ پڑھن شروع کرے تو رات جو محمد مصطفیٰ جو جلوہ نصیب کیے تو گرب کا نور بنتی جو گوا، بینی بینی خوشبو گھر میں اچھی رہیا، سجو گرب کا نور بن چکا، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ باغ لاغتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ حضرت امام بوسری ڈٹھو کہ محمد مصطفیٰ جو جلوہ نصیب تھوا، فرمائیں نا بوسری مجھے شان میں دیکھو تو قصیدو لکھو، وہ قصیدو مکے پڑھی سنا۔ آن بوسری شروع کرے تو مولا یہ صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہمی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شان میں قصیدو لکھے تو ایکڑے شعر میں عرض کرے تو یا رسول اللہ آنجے مبارک تن میں اللہ وہ فیض کرم کرشمو موجزو رکھے ہوا۔ اگر خجور جے خشک تنے متے ہتھ لگن تو خجور جے خشک تنے میں جان اچھی وجے، اگر جابر رضی اللہ تعالیٰ جے مردے پٹن متے اگر ہتھ پھرے تو ان کے زندگی عطا تھی وجے، محبوب خدا جے ہتھ مبارک میں اللہ تبارک کی شفا رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم رکھے ہوا کہ محبوب خدا جو ہتھ لگن سا زندگی ملتی ہوئی۔ یا رسول اللہ مجھے بیماری ختم تھیے تو حالت خواب میں محمد مصطفیٰ پانچ نورانی ہتھ پھیری انتا لگوے جی بیماری ختم تھی چکی۔ صبح جو بوسیری اٹھیے تو سجو بدن سلامت تھا، محبوب خدا جے مبارک کلہن میں چادر ہوئی، وہ چادر امام بوسیری جے کلہن میں محبوب خدا وجن فرمائیں تائی بطور انعام تو کہ چادر دیا تو صبح جو بوسیری رحمت اللہ علیہ بازار میں نکتو ایکڑو مجزو فقیر ملے تو کہ بوسیری مکھے نات سنا، کیڑی نات سنایا تو جے کی مصطفیٰ جے شان میں نات پڑھیا تو خواب میں نسی رہو، حقیقت میں مصطفیٰ جے جلوے کے لئے دعا وہ نات مکھے بدھا کہ انہیں چادر جی زیارت کرا دے جو تجھے کندھن میں مبارک چادر آ تئی خواب محبوب خدا جو خواب نہ ہو حقیقت ہوئی۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ مولا مکھے محبوب خدا جو جلوہ نصیب دیئے اور محبوب خدا جی حسین چہرے کے ساتھ چھو
قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھنا بڑی نیک بختی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی روحانی ماں عرض کرتی ہے کہ رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کی روشنی کے اندر میں کچھ سی رہی تھی، اچانک چراغ بجھ گیا اور گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، پانچے زبان میں جگہ لیو جاؤ دیے میں تیل کونے جو دوبارہ جلائے سگا، سوئی گم تھی چکیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا، حضور فرماتا عائشہ چھو پریشان ہے او عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حتن جی سوئی گم تھی چکیا اور آوانی پریشان ہے تو محبوب خدا پانجا جب مبارک کھولن تا کھلن میں تو کھلن سا روشنی دائر دیئے تھی، ان روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ مجھے سوئی مبارک مٹھی سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، صبح کو شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، محبوب خدا مسکرائے تو گم شدہ سوئی ملتی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے، قیامت میں آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثر صلاۃ علیہ، رسول اللہ ارشاد فرماتے عائشہ اگر قیامت میں میرے چہرے حسین کو دیکھنا ہے، قیامت میں اگر میرے ساتھ اٹھنا ہے تو کثرت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھ، محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ۔ زمانے کے ایک سلطان سید گزرے جن کا نام سید کفایت اللہ کافی، ہندوستان کی آزادی کے محرک، حضرت فضل خیر آبادی کے ساتھ عنایت اللہ کاکوری کو دیکھو، یہاں تک 25,000 علماء کی لاشیں جب میدان میں بکھری ہے تب ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور دہلی سے لاہور تک ایک درخت کے اندر الٹی ایک ہندو کی مسلم کی لاش ہے۔ اتنا انگریز نے ظلم کیا تھا اور 70-80 سال کے بعد ان کے جنگل سے ہندوستان کو آزاد کیا۔ ان کو وہ انگریز قید کر دیتے ہیں، ساری رات کوڑے سے پٹائی کرتے ہیں، صبح کو دیکھا کہ سارا بدن لہولہان ہے لیکن روح نہیں نکلی ہے، گرم مستری ان کے بدن پہ پھیری جاتی ہے، روح نہیں نکلتی ہے۔ پھر پھانسی کے پھندے پہ لوگوں نے چڑھایا انگریز نے، تو سید کفایت اللہ کافی پھانسی کے پھندے کو چوب اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس وقت میں ہنس رہے ہو، پھانسی کا پھندا گلے میں ہنس رہے ہو؟ کہا ہاں ہنس اس لیے رہا ہوں، مجھے اپنے وطن سے بھی محبت ہے اور مجھے اپنے دین اور نبی سے بھی محبت ہے۔ الحمدللہ وطن کی محبت کو اور مصطفیٰ کی محبت کو لے کر میں جا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے ہنسی آتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کے بدن پہ آگ نے اثر نہیں کیا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں کوئی دن کے ہیں جہجے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے کفنوں پہ نازا تو کیوں ہے، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بدن پہ آگ نے اثر کیوں نہیں کیا، کہ میرا ورد تھا مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، اور یوں پیغام دیتے ہیں جو پڑھے گا صلوات سید لولاک پر آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ کسی نے پوچھا علامہ اقبال کو، اقبال بتا تو صحیح تیرے کلام کے اندر لذت کیوں ہے، تیرے کلام کے اندر چاشنی کیوں ہے؟ جب محفل میں تیرا کلام پڑھا جاتا ہے تو دنیا وجد میں آ جاتی ہے۔ اقبال نے کہا جب میں نے مصطفیٰ کی تعریف لکھی میں نے اس سے پہلے درود پڑھا، سینکڑوں کے اندر درود پہنچا، پھر ہزاروں کے اندر درود پہنچا، پھر لاکھوں کے اندر درود پہنچا، 1 کروڑ مرتبہ میں نے مصطفیٰ پہ رحمت والی درود پڑھی۔ فرماتے پھر میں نے محبوب کی تعریف لکھنا شروع کر دی۔ فرماتے اقبال کے کلام کے اندر جو چاشنی ہے، رب کی قسم میں یہ کلام کا دور نہیں ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا صدقہ ہے۔
شاعر کیا کہتے ہیں؟ محبوب نے راضی کرے آ کر ستے بیٹھے لے کے جگایا کر دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر کہ دن میں پڑھو رات میں پڑھو جلوت میں پڑھو خلوت میں پڑھو محفل میں پڑھو تنہائی میں پڑھو اٹھتے پڑھو بیٹھتے پڑھو پڑھتے رہو۔ بابا گال سمجھ میں آچے دی درود شریف فضیلت میں یا نا کہ محبوب خدا میٹھے مرسل سے درود پڑھنا رو بیڑا پار کہ قیامت میں مصطفیٰ جو ساتھ کپے تو رسول اللہ تے کثر سے درود پڑھو۔ محمود غزنوی 1000 مرتبہ دن رات میں درود پڑھتے ہیں اور تمنا دل میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا خواب میں جلوہ نصیب ہو جائے۔ تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں 60 سال کی عمر ہو چکی ہے محمود غزنوی کو خواب میں جلوہ نصیب نہ ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا ایک دن محمود غزنوی اپنے محل سے نکلے، اس میں ان کے خدام اور وزراء ساتھ میں ہیں۔ اس زمانے میں رواج تھا بادشاہ کے لشکر کے سامنے مشلے لے کر چلتے تھے، پانچی زبان میں بتی چونک لالتے جاؤ ان زمانے میں ہی لائٹوں کو رہیو وہ لائٹوں کھڑی روشنی میں جسے تاکہ کو معمولی نہیں جو بچوں ستے 8 ورے جو ان روشنی میں ڈوڑھندو پانچوں کتاب کو یاد کرے۔ محمود غزنوی جو لشکر جدے مہاجہ کے قریب پہنچو ان پانچے کتاب کے بند کہیں۔ محمود غزنوی اس بچے کو دیکھ رہے تھے، اپنے وزیر کو کہا محمود کو کہ اس کو لے کر آؤ۔ بچے کو بلایا گیا اور کہنے لگے بچہ مجھے بات سمجھ میں بیٹا نہیں آئی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ میں اس کی روشنی کے اندر اپنے سبق کو یاد کر رہا ہوں، میں محبوب خدا کے دین کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ جو حج کو جاتے ہیں وہ خدا کے مہمان، جو علم دین حاصل کرتے وہ مصطفیٰ کے مہمان۔ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ اس کی عزت کرتے ہو کہ نہیں؟ میں مہمان بن کر آیا، میرا عزیز مولوی اسماعیل مہمان بن کر آیا، مولوی صاحب مہمان بن کر آئے اور بہت سارے علماء مہمان بن کر آئے۔ آپ نے پانی پلایا، آپ نے چائے پلائی، جلسے کے بعد ان کو کھانا کھلائیں گے، کیوں؟ وہ آپ کی مہمان کی عزت ہے۔ جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ تمہارا مہمان نہیں ہے، مصطفیٰ کا مہمان بن گیا۔ محمود غزنوی کا بات کیا ہے کہ میں مسکین ہوں، میری ماں بیوہ ہو چکی ہے، میں یتیم ہوں، اتنا خرچہ نہیں ہے کہ میں مشل لے لوں اور اس کی روشنی میں اپنا سبق یاد کروں۔ رب کی قسم محمود غزنوی کی موٹی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رو کے کہتے بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ مشل لے جا اور روزانہ اس کی روشنی میں اپنا سبق یاد کرنا، اور یہ مشل پوری ہوگی اس کے بعد میں تیرے لیے یہ اچھی مشل مل جائے گی۔ محمود غزنوی نماز تہجد پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے، ابھی مصلے پہ ہے، یہ آنکھ بند ہے، وقت کی آنکھ کھلتی ہے، گرب پہ نور بن جاتا ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، عطر و سندل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کے خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ نبی جے مبارک پکھر میں یا خوشبو آ، رب جی قسم کائنات جی کے گل میں خوشبو کونے جو وہ پسینو نہ بلکہ جنت جو پسینو ہو۔ محبوب خدا جے بدن میں خوشبو مہکندی ہوئی، محمود غزنوی دیکھتے ہیں یہ آنکھ بند ہے، وقت کی آنکھ کھلی ہے، بھینی بھینی خوشبو آنے لگی، صحابہ کی جماعت کے ساتھ مصطفیٰ آ رہے ہیں، محمود غزنوی استقبال کرتے ہیں، فرد محبت سے عرض کرتے سرکار اتنے دن آپ کا غلام محروم رہا۔ آقا فرماتے محمود میں تیری عبادت سے واقف تھا، جو مجھ پہ درود پڑھتا تھا اس میں واقف تھا، نماز تہجد میں واقف تھا، جو ذکر فکر کرتا تھا اس سے میں واقف تھا، لیکن میں نے اس لیے تجھے جلوہ نہ دکھایا کہ تیری ریاست کے اندر ایک یتیم بچہ جو میرے دین کا خادم ہے اور میرا مہمان ہے، اس کے لیے تو نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ آج اس کے لیے ایک چراغ جلا کر جب تو نے اس کے لیے دین کا علم راستہ آسان کیا تو اب میں نے اپنا جلوہ تجھے دکھایا۔ محمود غزنوی نے ایک بچے کے لیے علم دین کے لیے چراغ روشن کیا،
اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کا بدن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ میرا محمود تیری سیرت کو سلام، تو نے ایک مسکین کو نہیں ہزاروں مسکینوں کے چراغ تو نے روشن کیے، اور رابط عالم کی طرف سے کتنے چراغ میرے قبر میں ہوں گے۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے فنا کے بعد بھی یہ باقی شان رہبری تیری، خدا کی رحمت جو امیر کارواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص محمودی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوے نظر آ رہے ہیں، یہ فضلہ اکبری کے جگمگاتے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس مرد درویش کا صدقہ ہے جس نے ایسے ہزاروں چراغ روشن کیے۔ اس سے تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، انشاءاللہ تمہارا دین بھی روشن ہوگا۔ اور میرا یہ عقیدہ ایمان ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں لہد میں اس کے رخ شہے کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے۔ میں اپنی زبان سے تعریف کروں، آپ کہو گے اپنے مرید کو اپنے مرشد سے محبت ہے، اس لیے شاعر کیا کہتا ہے؟ مشک آہت خود بخود پوید، ناست اتار بگوید۔ مشک اس کو کہتے خود بخود مانگتی ہے، اتار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گال سمجھ میں اچھے تھی نا، اتر وارے کے ایڈورٹائز کی ضرورت کون ہے؟ واٹس ایپ میں ڈی این کی ضرورت کون ہے؟ فیس بک میں ڈی این کی ضرورت کون ہے؟ اتار جے کو آسو پانجو مشک چھو ڈھک کھولی تو خوشبو مہکندی۔ تو آؤں اگر تعریف کریا تو ہی چاہی سکوتا مرشد جی تعریف مرید ہونے ناتے ایسا کرے تو اسا جو ڈاڈو مرشد جن جو نالو شاہ عبدالرحیم، ان دے والے جو نامو شاہ صدیق اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت پیر سید علی اکبر شاہ علیہ رحمت و رضوان کے مرشد تھے، اور اس کے بارے میں کوئی شاعر بیان کرتا ہے آنکھ لونی قریلا زینت حضور شاہ علی اکبر شہید خلق کو، کہ لونی کو جس نے لونی شریف بنایا وہ مخلوق میں مشہور تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی السید العابد العالم ربانی مرشد برحق شمس شریعت عارف حقیقت زبدۃ الاولیاء قدوۃ العارفین شاہ اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات، ان کے فرزند خلف سید جس کا نام محمود الاولیاء، جن کو اپنی زبان میں پیار و محبت سے محمود پیا کے نام سے یاد کرتے ہیں، آخری مرتبہ اپنے مرشد کے پاس پہنچے۔ اس وقت میں آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال یا 54 سال عمر مبارک تھی۔ گزرے کرے پیر صاحب ہکڑی شادی تو کیا انجا کرنی پوندی سائیں، ہن عمر میں آؤں شادی کریا، مجھو وڈو پٹ شادی شدہ ہے جن جو نالو غلام رسول شاہ عرب بابا میاں رحمت رضوان پیر سید محبوب شاہ جیلانی علیہ رحمت رضوان جو والد محترم سید احمد شاہ جو ڈاڈا غلام رسول شاہ عرب بابا میاں کہ وہ جوانا شادی شدہ ہے، آؤں شادی کریا تو بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ پیر صاحب تیری پشت کے اندر تجھی پشت مبارک میں مکے اگرو گوہر نظر آتے، تو اگر تو شادی نہ کر دے تو تجھے امانت جو ولایت جو والی امانت جو امین کیر بن جندو۔ مرشد ربانی دیکھ رہے تھے علی اکبر کی پشت سے محمود شاہ جیلانی نکلنے والے۔ تاریخ کا مطالعہ میں آپ بیان کروں، کیا میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کروں؟ پھر لوگوں نے اپنے نظروں سے دیکھا 6 سال کی عمر مبارک 40 میں امام اہل سنت کی وفات ہوئی، 40 میں 1340 میں حضرت پیر محرم عیشہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، جس کو گولوا کے سردار کہتے ہیں، انگریز کا زمانہ ہے، اور شری لنکا سے عمر کوٹ نہیں افغانستان تک، اور یہاں سے ایران تک، یہاں سے تبت تک پورا ہندوستان کا منقسم نہیں تھا۔ وہ گولڑا والے سردار وہ اسٹیشن پہ گھوم رہے ہیں، ان کے گلے کے اندر سودانے والی تسبیح ہے، انگریز لالو تھا، اور یہ ٹرین سے نیچے اترا اور فقیر مجذوب کو دیکھا اور مذاقن کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اپنی زبان میں، وہ کہتا
پوچھا تیرے جو گردن میں لٹک رہی ہے کیا ہے؟ کہ یہ میرا پستول ہے۔ کہا کہ اس کا کیا کمال ہے؟ کہ اس کا کمال یہ ہے اگر میں کسی پہ فائر کروں تو وہ زندہ چیز گم ٹھنڈی ہو کر مر جائے۔ پھر وہ مذاقاً گلے والی تسبیح کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرا ہتھیار ہے، کہ وہ تیری سرکار سے امانت میں ملا، یہ میرے سرکار مدینے والے کی طرف سے امانت میں ملا۔ کہ تیرے ہتھیار میں کمال کیا ہے؟ کہ تیرے ہتھیار کا کمال بتا۔ اس نے پستول نکالی اور ایک پرندہ درخت پہ چہچا رہا تھا، اس نے تان کے گولی ماری، وہ پھڑ پھڑاتا ہوا زمین پہ گر کر ٹھنڈا ہوتا ہے، مونجھوں پہ داغ دے کر یہ کہتا ہے بابا مجھے ہتھیار میں کمال تھی۔ تو حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے 100 دانے والی تسبیح نکالی۔ آپ 1000 دانے والی تسبیح نکالیں اور کسی پہ پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، 100 دانے والی تسبیح نکال کر پرندے پہ پھیرتے ہیں، پرندہ اڑ تک زندہ ہو، اڑ کر وہ پھڑ پھڑاتا ہوا درخت پہ زندہ ہو کر بیٹھتا ہے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ کیا ہے؟ کہ تیرے ہتھیار میں کمال زندے کو مردہ کرنا، اور مدینے والے کی طرف سے جو مجھے ہتھیار ملا ہے اس کا کمال مردے کو زندہ کرنا۔ وہ انگریز قدموں میں جھکتا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، یہ بھی جیلانی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، امام اہل سنت کا زمانہ، اور سور بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، اور یوسف بن اسماعیل نبہانی کا زمانہ، صدر فاضل مولانا سید نعیم الدین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، پیر جماعت علی شاہ کا زمانہ، الور شاہ کا زمانہ، دیدار حسین کا زمانہ، الوری صاحب جو ہے وارث علی شاہ کا زمانہ، اور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، پیر حاجی علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ۔ تاریخ کا مطالعہ کر، اس زمانے کے اندر آپ کی 6 سال یا 7 سال عمر مبارک ہے، آخری لمحہ ہے، اس کے 4 دن بعد آج جہاں مزار پاک ہے، رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو سجدے کی حالت میں نماز تہجد میں آپ کے اور میرے دادا مرشد کی روح خدا کے بارگاہ میں پہنچی۔ ہرگز میں میرد آنکھ دل سے زندہ شد با عشق، سبتت برجرید اے دوام ما، جس کا دل عشق الہی میں زندہ ہو جاتا ہے، رب کی قسم وہ انسان کبھی مرتا نہیں ہے۔ انسان سوچے اس کو کہ دنیا سے چل بسا ہے، لیکن رب کی قسم وہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، قیامت کے صبح تک زندہ ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی نہیں ہے، وہ آخری زندگی ہے۔ قبر میں بندہ پہنچتا ہے تو پھر جلوہ مصطفیٰ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، رخ پاک مصطفیٰ کا منظر اس کے نظروں کے سامنے ہے، اب وہ قبر میں لیٹے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ تو ہماری آپ کی دادی اماں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ کا بڑا بیٹا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، لیکن میرا محمود 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو مسکرا کر فرماتی اس کی فکر مت کر، انشاءاللہ مجھے مدد انسان کا وہ پانچے منہ وار جو لعاب حضرت منہ میں داخل کرے فرمائیں تا انشاءاللہ وقت اندو مجھے محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ چوڑیں جی چڑھتی تھی دنیا میں چمک رہا۔ آج اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو نا کہ فیض کتنا ہے۔ اپنے علاقے کے اندر علم تھا، بولیے 2 بڑے عالم تھے نا یہاں، ایک ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ ڈیم بھائی صاحب، اور دوسرے ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ سامائی صاحب، وہ میرے سسر بھی ہیں، میرے شروع کے استاد بھی۔ انہوں نے شروع میں پڑھایا، اور پھر کس نے پڑھایا؟ مولانا عبداللہ صاحب علیہ رحمت اللہ ڈیم بھائی صاحب نے حدیث انہوں نے پڑھائی، فقہ انہوں نے پڑھایا، اور پیر صاحب نے 12 سال کی عمر سے لے کر 22 سال کی عمر تک، یعنی 1972 سے لے کر 1985 تک سفر میں مجھے ساتھ میں رکھا، حضر میں مجھے ساتھ میں رکھا، انہوں نے پڑھایا اور مرشد نے ہمیں پلایا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے،
توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ جو عشق الہی میں زندہ ہو جاتا وہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بانجے۔ کون؟ ابو بکر شبلی۔ ابو بکر شبلی ملک نہاوند کے وزیر اعلیٰ تھے اور 30 سال تک ملک نہاوند کے وزیر اعلیٰ۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں وزیر اعلیٰ رہا، لیکن میرے دل کے اندر جو طلب تھی انانیت کے بت کو کیسے توڑوں، معرفت ربانی کو کیسے حاصل کروں۔ اب یہ باتیں ایسی ہر انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغہ والی، قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی۔ ذکر کس کو کہتے ہیں، حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ابھی اگر ہوں گے، جب پیر صاحب حلقہ مبارک کرواتے تھے اور تالو کو زبان سے ملاتے تھے اور انسان کا دل جو قلب صنوبر کی شکل میں اس میں اللہ کی جب ضرب لگاتے تھے تو رب کی قسم چندر کے اندر دل ذاکر ہو جاتا تھا۔ اس کو ذکر کہتے ہیں، اس کو فکر کہتے ہیں، جس کو طریق نقش بند کہتے ہیں۔ ارے طریق نقش بند کا جو سلسلہ ہے وہ یار غار مصطفیٰ افضل بشر فاضل انبیاء رازدار نبوت رفیق دم ہجرت پیکر صدق و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جا کے ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے فیض سلمان فارسی کو ملتا ہے، سلمان امام جعفر صادق کو ملتا ہے، ان سے بایزید کو ملتا ہے، ابو الخرقانی کو ملتا ہے۔ پھر سفر کرتا ہوا وہ فیض حضرت باؤدی نقش بند کو آ کے ملتا ہے، جس کو نقش بند کہتے ہیں۔ اور آپ اور ہم اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نقش بندی۔ کیا کہتے ہیں؟ نقش بندی۔ اور اس کے بعد اکبری اور قادری اس کو قادری، سورورد کو سوروردی، چاروں سلاسل برحق ہے۔ ہم سلسلے عالیہ قادریہ سے بھی پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے بانی مبانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جس پہ ولایت ناز کرے، جس پہ کرامت ناز کرے، جس پہ قطبیت ناز کرے، جس پہ محبوبیت ناز کرے۔ اور سوروردیوں کا تعلق کس سے ہے؟ خواجہ عمر شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے۔ پھر اسی کا فیض حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی رحمت اللہ علیہ کو ملا۔ اور اس کے بعد چشتی میں جو ہے یہ حضرت خواجہ مرغ چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے فیض منصوب ہے۔ چاروں سلاسل برحق ہے، ایک نہر کی 4 شاخیں ہیں، اس سمندر کا نام بحر محمدی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی یوں بیان کرتا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ بھی برحق، سلسلہ عالیہ نقشبندی بھی برحق، قادریہ بھی برحق۔ قادری بھی ہمارے سر کے تاج ہے، سہروردی بھی ہمارے سر کے تاج ہے، چشتی بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں نے ادب پڑھایا، انہوں نے تربیت بات کی۔ آپ فرماتے علم بعد میں پہلے ادب پڑھو، کیوں؟ اگر ادب ہوگا تو اس کے ساتھ بندے کو علم بھی نصیب ہو جائے گا، اگر بندہ ادب چھوڑتا ہے تو کئی کا نہیں رہتا۔ مدینے کے امام جن کے نام امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے، ایک زمانے کے زبردست سلطان جن کا نام ہے ابو القاسم قشیری، وہ فرماتے 20 سال تک میں مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتا رہا۔ 20 سال میں فرماتے 16 سال میں ادب پڑھا۔ کتنا بڑے ادب پڑھے ہوں؟ جیسے بابا 16 برے ادب، 4 برے علم۔ فرماتے جب میں فارغ ہو گیا تو نے دل میں سوچا کاش 20 سال ادب پڑھتا تو ادب سے سب کچھ مجھے مل جاتا۔ کیوں؟ آپ یہاں تک فرماتے تھے کہ ہمارے مدرسے کا کوئی چرواہا چند دن اگر پڑھ جاتا ہے اس کو بھی فیض محمودی سے نوازا جاتا ہے۔
کئی ایسے آپ کے سامنے ہیں، یہ میرے سامنے پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور بکریاں لے کر چلے جاتے تھے۔ میں کہتا یار تو کچھ پڑھ، لیکن پیر صاحب کا یہ کرم تھا، فرماتے تھے میرے مدرسے کے اندر جو 4 دن پڑھتا ہے اس کو فیض مل جاتا ہے۔ حضرت مدر جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ ہیں۔ فرماتے کہ ان کے یہاں مدرسے میں کئی لڑکے علم شریعت و طریقت کو پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے میری بھینسوں اور میری بکریوں کو چارہ ڈال۔ وہ روزانہ غریب کاف لے کر بکریوں میں جاتا تھا۔ دستار بندی کا زمانہ آیا تو لوگ اس طرح ہم جاتے ہیں اپنے بچوں کی دستار بندی کے موقع پر، تو اس کے رشتے دار آئے، وہ رات میں رونے لگا کہ حضرت بیا عیدہ پانجے رشتے دارے سا محبت سا ملندا، ان کے تحفہ نظرانہ دیندہ، مکاتا تو سجا 7 برے 8 برے جانورن کی خدمت بڑھتی، مکھے علم پڑھائیو کون؟ بزرگ کیا فرماتے ہیں جب نماز تہجد کا وقت ہو جائے اس وقت میں تنہائی میں میرے پاس آ جانا۔ حضرت مصر مدر جانا شہید رحمت اللہ علیہ اپنے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے باکمال بزرگ ہے، رات کو نماز تہجد کے وقت میں اس کو اپنے پاس بلایا اور نظر سے ملایا، سینے سے ملایا۔ رب کی قسم جو 10 سال پڑھے تھے وہ اتنا نہیں پڑھ سکے جو مشرک کی ایک نظر کے اندر پڑھ لیا۔ یہ کون سا فیض ہے؟ یہ میخان محمودی سے جس کو ملا تم ان سے پوچھو۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے سلسلے پاک کو کیا کہتے ہیں؟ نقش بندی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آغاز ہوا اور اس سلسلے پاک کا اظہار کیسے ہوا؟ حضرت بہاء الدین نقش بند رحمت اللہ علیہ سے۔ لوگ کہتے کیسے ہوا؟ حضرت بہاء الدین کو نقش بند کیوں کہتے تھے؟ نقش بند کہتے ہیں کہ نقش لگانے والا، چٹ کٹن والے کے پاجی زبان میں چاچا ہوتا نقش بند۔ طریقہ اس طرح تھا، کہتے ہیں کہ 12-13 سال کی مدت میں میں اپنے ملک سے چلا بخارا سے، قصر عارفہ میں ان کا ایک شاندار مقبرہ ہے جہاں ہزاروں انسان فیض حاصل کرتے ہیں، وہاں سے میں چلا اور ایران کا ایک صوبہ ہے کلال، میر سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کرتا تھا۔ فرماتے نماز عصر کے وقت میں پہنچا، وچی نماز منہ پوچھو مرشد کے بارے میں میر سید امیر کلال کی تھے تو ماڈل چوک اکھاڑے میں میدان میں کشتی لڑی رہے ہوا، مالین سا مل لڑی رہے ہوا، تو میرے دل میں سوچا کہ بھائی جو کشتی لڑے اسے فیض کیسے حاصل کروں؟ اب ظاہری بات ہے بچپنا تھا، زمانے کا انقلاب دیکھو، رات کو نماز تہجد کے بعد سوتے ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں قیامت قائم ہے، جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف۔ ایک جنت کے دروازے پر حضرت میر سید امیر کلال کھڑے ہیں، مجھے اشارہ کرتے بیٹا جلدی کر، تو میں جانے لگا۔ بیچ میں ایک ایسی دلدل آئی زمین جس میں یہاں تک میرے پاؤں دس گئے، جیسے ایسی مٹیالی زمین ہو، تیر بارش ہو، اس بارش میں ہمارے پاؤں کیچڑ میں دس جاتے ہیں، اتنے پاؤں میرے کیچڑ کے اندر دس گئے، میں نکل نہ سکا۔ تو آپ خواب کے اندر اپنے پانچے اونچے کرتے ہیں اور 2 قدم چل کر ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں اور کھینچ کر مجھے جنت کے دروازے پر رکھا اور وہ یہاں کھل جاتی ہے۔ میں گھبرا کے باہر اٹھا، میں نے دیکھا کہ مرشد باہر کھڑے ہیں۔ میں تہجد کے وقت میں باہر نکلا تو مسکرا کر کہتے بابا اگر آؤں نماز وچی کا پو اکھاڑے میں من لل رہا تو قیامت کی دلدلے ماتوں کے کی پار کریا۔ شاعر کیا کہتا ذمہ سجاد رنگی کن مگر پیرے مقا کو ید کہ سالک بے خبر باشن سالک بے خبر نہ باشن رسم و راہ منزل ہا۔ یہ فارسی کا بیت ہے، میں آپ کو ترجمہ سنا دوں، اگر کسی اور کے سامنے پڑھیں گے تو فتوہ دے دے گا۔ فارسی کا بیت کیا ہے؟ ذمہ سجاد رنگی کن، یعنی مصلی کو اگر مرشد کہے شراب سے رنگین کر دے تو کر دے،
مسلح پہ نماز پڑھی جاتی ہے نا، مسلح پہ بابا چاہ کریں تو نماز پڑھو گا نا، اگر مرشد ربانی دے تجھے مسلح کے شراب سا رنگین کر تو رنگین کرے چرے چھو کہ سالک بے خبر نہ باشد رسم و راہ منزل ہا، کہ سالک جے کو رسم و راہ کا بے خبر کو نے با خبر آ۔ یہ واقعہ بھی حضرت مظہر مدر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک شاگرد نے آپ سے بیت کا مطلب پوچھا، اس بیت کا مطلب کیا ہے؟ سبب کیا بنا؟ اس زمانے میں بٹوارہ نہیں تھا، دریائے سندھ کے اندر ایک قافلہ چلا اور دہلی آ رہا تھا، ان کی شادی ہوئی تھی، ایک کشتی کے اندر دلہن والے، ایک کشتی میں دولہے والے، اور بیچ سمندر کے اندر ایسا طوفان آیا کہ دونوں کشتیاں ڈوب گئی۔ نہ دلہن کو پتا کہ دولہے کا حال کیا ہوا، اب کون کے خبر کونے کی گھوٹ جو حال چاہتے، گھوٹ کے خبر کونے کے کون جو حال چاہتے، کوئی بے خبر اتفاق ایڈ ہوتے ہو کہ او سفر کرتے کرتے دہلی جے ساحل متے پگو، انہوں نے پوچھو کہ تے کوئی خانقاہ ہے کہا؟ حضرت مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ جی خانقاہ ہے، اون خانقاہ میں ہلے ہوئے بے کنارے متے او مائی پہنچی تو ان زمانے میں عیاشی والی عورتوں جے کو ان مائی کے پکڑے ہو ان جگہ تے کھڑی ہوئی جے پہ برائی جو اڈو آ اتے کھڑی رہی ہوں۔ ہاں نہ دولہے کے خبر کے حال کیڑو، نہ دلہن کے خبر کے حال کیڑو، 4-5 برہیں تک ہکڑے بے کا غافل رہا۔ یہ شخص جے کو روزانہ رات کے وقت میں حضرت مظہر مدر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے پوچھے ساہی ان بیت جو مکہ مطلب تو سنائیو، ذمہ سجدہ رنگی کن اگر پیرے مغاقویت کہ سالک بے خبر نہ باشد راہ رسم و منزل ہا، نماز پڑھوارے مسلح کے شراب سا رنگین کر اگر مرشد چاہے تو فرماتے ہیں کہ جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، جب 4تھا سال شروع ہوا تو آپ نے رات کے وقت میں اس زمانے میں 10 کا نوٹ دیا اور فرماتے جا دہلی کے فلاں رنڈی خانے میں چلا جا اور فلاں کمرے میں چلا جانا، 10 روپے اس کا ٹکٹ ہے۔ دل میں سوچتا ہے کہ میرا مرشد اس جگہ مجھے پہنچے جہاں دنیا کے بدکار شخص جاتے ہیں۔ مرشد کا حکم تھا، مرشد کے حکم پر وہ اس کمرے میں جاتا ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، جب حد سے زیادہ دستک دیتا ہے تو دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے کا منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ جب ہوش آیا تو آنسو پوچھ کر عورت یہ کہتی ہے کہ الحمدللہ اج اللہ کے فضل و کرم سے تو مجھے نظر آیا۔ دلہن دولہے کو پہچانتی ہے، دولہا دلہن کو پہچانتا ہے، تو کہنے لگے کہ حال کیا ہوا؟ کہا میں کنارے پہ پہنچی، مجھے فاحشہ عورتیں اڈے میں لے آئی، رات کا وقت ہوتا ہے، روزانہ کوئی آتا ہے اور جب برائی کا ارادہ کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچتا ہے، میں سفید ریش والے بزرگ کو دیکھتی ہوں، وہ دروازے پہ پوری رات ٹہلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ 4 سال تک میری عزت و عظمت سلامت رہی، مجھے کیا پتا کہ آج کون ہے؟ تو کہا اس بابا کو تو پہچانے کی؟ کہا ہاں۔ تو کہا چل اس بارگاہ میں لے جاتا ہوں میں، اور اس کو ساتھ میں لیا اور جیسے مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے تو چہرے کو دیکھ کر کہ رب کی قسم یہی میرے بزرگ تھے، 4 سال انہوں نے میری عزت سلامت رکھی۔ مسکرا کے فرماتے بیٹا اب تو بیت کا مطلب سامنے آ گیا، میں سجاد رنگی کن نگر پیرے مغاقویت کہ سالک بے خبر راہ باشد رسم و راہ منزل۔ تو اپنے سلسلے کے اندر رب کے فضل و کرم سے کتنا فائد ہے، باہدین نقش بند۔ اسی سلسلے پاک میں امام ربانی جیسے جوہر تمہیں ملے۔ کون امام ربانی؟ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں اقبال پہنچتے ہیں کہ میں سیالکوٹ سے سفر کرتا ہوا دہلی پہنچا، میں لاہور پہنچا، داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مراقبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حضرت مجھے امانت دے دو۔ اس بزرگ کی طرف سے مجھے اشارہ ملتا ہے کہ آگے چلے جاؤ، میں سفر
چلتا ہوا دہلی پہنچا. جب میں دہلی پہنچا نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے سر جھکا کر اپنی امانت مانگی تو اس نے کہا آگے چلے جاؤ. پھر صبر کرتا ہوا میں پانی پر پہنچا. بو علی شاہ رحمت اللہ علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک ہے. یہی بو علی شاہ قلندر ہے. چتور کے قلعے کو جب علاؤدین خلجی فتح کر رہے تھے, آپ جب ادے پور سے اجمیر شریف جاؤ بیچ میں چتور آتا ہے, اس کے بعد بھیلواڑا آتا ہے, پھر اجمیر شریف آتا ہے. کئی دن ہو گئے چتور کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے. وہ شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. امام ربانی کی 7ویں پشت میں جد اعلیٰ جو دونوں ان کے ساتھ تھے, جب کابل سے چلے تھے دونوں علاؤدین خلجی کی فوج میں تھے. حضرت رفیع الدین بھی تھے اور بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تھے. یہ قلندر تھے وہ خدا کے نیک بندے تھے اور دونوں نے سرن شہر کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے. یہاں مرد مجاہد سوئے ہوئے ہیں. بو 256 کے اندر وفات پانے والا امام بخاری رحمت اللہ علیہ, جس کے سینے میں 6 لاکھ رسول اللہ کی حدیثیں یاد تھی. 63 سال کی عمر کے اندر جب وفات ہوتی ہے اور جب ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو رب کی قسم ان کے قبر کی مٹی سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی. جب نبی کے غلام کا حال یہ تو نبی کا حال کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, محتاج کا یہ عالم میں تو مختار کا عالم کیا ہوگا. نبی کے غلام کا یہ حال ہے. 6 مہینے تک رات کو بادشاہ کے نمائندے مٹی ڈالتے, صبح کو آپ جیسے عاشق مٹی لے کر چلے جاتے تھے. تو بادشاہ نے 40 گز ریشہ پلائی دیوار کی راگ اس نے مقرر کر دی اور اس طرح اس نے تانبا وہ دوسری چیزوں کو ملا کر اس طرح اس نے بند کر دیا. میں روزانہ مٹی کہاں سے لاؤں. 6 مہینے تک خرطن کے اندر دفن ہونے والا حضرت امام بخاری کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. آپ کی اور میری قبر سے خوشبو آتی ہے. پھر کہتے ہیں نبی ہم میں کوئی فرق نہیں. شاعر کہتا ہے حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, بشر کے پیش میں لاکھ بشر کی بات کرو. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا خیر خلق اللہ. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, بشر کے بیس میں لاکھ بشر کی بات کرو. ایک یاقوت بھی پتھر ہے. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, بشر کے بیس میں لاکھ بشر کی بات کرو. یاقوت بھی پتھر, ایک عام پتھر, ایک عام انسان. اللہ والے بھی انسان, لیکن انسان انسان میں فرق کیوں. پھر فرماتے حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, بشر کے بیس میں لاکھ بشر کی بات کرو. سمجھ نہ سکے جو ایکم مصری کے اسرار کو, وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو. خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو, تو خیر البشر کی بات کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر ہے. جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو, ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان پر جائے. محبوب خدا کی بشریت کے آگ لگانے والے, باتیں کرنے والے, ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو 4 دن نہ ہے اور عین موقع میں جون اور جولائی کے گرمی کے زمانے میں اپنے پسینے کو پانچے پکڑ کے بغلے میں نبی کے سوزائیے. دواخانے میں مول صاحب کو تو پجانوں کو دو. ارے نبی اگر سو جائے اور نبی کے بدن سے پکڑ پسینوں نکلے, اس پسینے کو حضرت انس کی والدہ ام سلیم شیشی میں بند کر کے رکھتی ہے. مدینہ طیبہ میں جب عورت دلہن بنتی تھی وہ خوشبو لے کر جاتی تھی. حضرت انس بیان کرتے رب کی قسم کپڑا پھٹ جاتا تھا لیکن مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو میں اثر نہیں آئی. اترا کمبل کی کوئی قیمت نہیں, مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں. دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے. پھول کھل کر کہتے ہیں صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے باد صبا. ایسی خوشبو چمن گلوں کے چمن میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے.
نبی جے پگر میں خوشبو قسم خدا جیڑی گلن جے چمن جے گلن میں گلاب جے پھلن میں خوشبو نتی اچے تو جب غلام کا حال یہ تو مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ تو فرماتے مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ شخص رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور ان کی دعا سے چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے گا؟ میں نشانی بتاتا ہوں، رات کا آخری پہر ہوگا، دنیا میٹھی نیند میں سوتی ہوگی، اللہ کے بندے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ رب ان بندوں کے بارے میں فرماتا تھا دافع جنوب المداجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رب فرماتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے دنیا اپنے بستروں پہ رہتی ہے، اللہ والے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رو رو کر خدا کو منانے کی فکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جلوہ محبوب رب کا دیکھا ہے، ان کے آنکھوں میں خشیت الہی کا نغمہ ہے۔ میرے مرشد ربانی کو دیکھو جن کا سینہ قسم خدا کی خشیت ربانی کا خزینہ تھا، جن کی آنکھوں کے اندر غیرت ایمانی تھی، جن کے پیشانی کے اندر تقدس کا سامان تھا، جن کی آنکھوں کے اندر حیا تھی، رب کی قسم جن کے طاقت و جرأت کے اندر کمال تھا، جن کے ایمان کے اندر حلاوت و چاشنی تھی، وہ نظر سے دیکھتے تھے طاقت سے کوئی نظر ان سے ملا لے۔ کہا تھا کسی زمانے میں نے لونی شریف کے اندر الفاظ کو دہرایا تھا، 84 کے اندر 85 کے اندر پیر صاحب کی وفات ہوتی ہے، 84 کے اندر جب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب آئے تھے اس زمانے کے اندر 80 سال کی عمر مبارک تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں جس کے شاگرد تھے، اور اس وقت میں انہوں نے ختم بخاری شریف کرائی تھی۔ پیر صاحب اس وقت میں بقید حیات تھے، اور اشرف العلماء سید حامد اشرف شاہ کچھوچوی اشرفی جیلانی، وہ بھی جیلانی خاندان سے تعلق رکھنے والے، تو پھر اعظمی صاحب کو مفتی کچھ نے دیکھا کہ بار بار دونوں چہروں کو دیکھ رہے ہیں، تو مفتی صاحب نے پوچھا حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب 80 سال کی عمر میں رب کی قسم اعظمی نے ایسے حسین دونوں چہرے ایک ساتھ میں نہیں۔ مچلتا ہے دل میں محمود میاں کے چہرے کو دیکھو، دل مچلتا ہے کہ میں حامد میاں کے چہرے کو دیکھو، کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جنہوں نے ان کی جلوت و خلوت کو دیکھا تھا، رب کی قسم میں نے ان کی جلوت کو بھی دیکھا تھا، یعنی محفل کو بھی دیکھا تھا۔ تو رات کی عبادت کو خلوت کہتے ہیں، رات کے وقت میں عبادت اور خلوت کو میں نے رب کی قسم مصلی پر آہیں بھرتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے ان کو دیکھا۔ میں کیا بیان کروں اپنے مرشد کا؟ لوگ کہیں کہ اپنے مرشد سے محبت اس لیے بیان کر رہے ہیں، تو کہا کہ میں ان کی نشانی بتاتا ہوں، پوری دنیا سوتی ہوگی، اس وقت میں تمہارے خیمے کے اندر چراغ جلتے ہوں گے، اور ایک ہوا کا جھونکا تیز آئے گا، سارے خیموں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ ہاں دیا بجھی رہتا، لیکن ایک چراغ ایسا ہوگا تو وہاں سلامت رہے گا۔ لشکر کے کونے پر ایک بزرگ تمہیں نظر آئیں گے اور اس کا چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت علاؤالدین خلجی کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ نماز تہجد کے بعد ہر خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے خدا کی رحمت تمہارا استقبال کرتی تھی، رحمت خداوندی تمہارے ساتھ تھی۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، جب ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے نماز کو ترک کیا اور بے رغبتی بڑھ گئی، اور ٹچ موبائل کے اندر نوجوان نسل تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور رات کو 2-2:30 بجے تک غلط تصویریں دیکھیں، اور صبح کو 11 بجے اٹھ کر پھر کہ سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان، گھر میں بھوت اثر کرے چکوا، گھر میں پلیت اثر کرے چکوا، گھر جو برکتوں ختم تھی چکون، ارے گھر جو برکتوں ختم تھی تو خدا سا جیسا تک لو لگائے بیٹھو ہے، رب جی بارگاہ میں سچائی کا جھکتو ہوئے، تو شاعر کہتا ہے ہر ستم ہر دفعہ گوارا اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا۔
جب تو قرآن کی تلاوت کرتا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس انسان کے ماں باپ کا بچہ عالم ربانی بن کر آیا یا قرآن کا حافظ بن کر آیا یا قرآن کا قاری بن کر آیا البس والداہ تاج یوم القیامہ، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالی جنت کا تاج پہنائے گا۔ فخر کرو دیوانو، تمہاری نسلوں میں کئی عالم ہوئے ہیں، کئی حافظ ہوئے ہیں، کئی قاری ہوئے ہیں، میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ یہاں سے چلو، اس پورے علاقے سے لے کر جودھ پور سے آگے جھارکھنڈ تک جاؤ، یوں بھی بہار کے علاقوں کے اندر جاؤ، اللہ کے فضل و کرم فضل اکبری تمہیں ہر جگہ ملیں گے۔ یہ کرشمہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ فیض کس کا ہے؟ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کا دیا سلامت رہے۔ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ بے ہر پیر کی اتنی عزت کرنا جتنی میری عزت کرتے ہو۔ تو یہ ادب رب کی قسم ہماری کٹی میں پلایا گیا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں 12-13 سال کی مدت میں جب ہم نے ہمارے مرشد کی حسین جلوت کو رات میں روتے ہوئے دیکھا، اس زمانے میں آج تک اللہ کے فضل و کرم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے رات کو ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ان کے سجدوں کو دیکھ کر کہنا نہیں چاہیے، اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ طریقہ ہم نے ان سے سیکھا، یہ طریقہ سیکھو گے تو کامیابی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، راہیں تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ سارے چراغ بجھ گئے ہیں، ایک چراغ سلامت ہے، پہنچے حضرت پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں، وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر کہتے سائیں دعا کر قلعہ چتو کا فتح ہو جائے۔ کہ کوئی دوسرا ہوگا کہ نہیں نہیں تیرے بارے میں مجھے کسی نے بتایا۔ تو علاؤدین سن، میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مولا جب میرا راز دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر مجھے زندگی کی آخری رات ہو، میرا راز ظاہر ہو چکا ہے، قلعہ قد فلاح ہو جائے گا، اور نماز فجر کے بعد میرا جنازہ اٹھے گا، جس شخص نے تمہیں بھیجا ہے اس کو کہنا غسل بھی وہ دے اور مجھے کفن بھی وہ پہنائے، نماز جنازہ بھی وہی پڑھے۔ وہاں پہنچا ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، وہاں پہنچا، میں نے ان کی بار کا اپنا مدعا پیش کیا، انہوں نے کہا کہ آگے جاؤ، اور فرماتے میں سرحد پہنچا، جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں پہنچا تو ڈاکٹر اقبال جیسا بیدار بس انسان یہ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاس کرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار، اکبر کے دین الہی کو پاش پاش کرنے والا، جہانگیر کے نظام کو تباہ و برباد کرنے والا کوئی اور مرد مجاہد نہیں تھا، یہ امام ربانی کی ذات تھی۔ دنیا یہ کہتی ہے اکبر کو یا جہانگیر کو انہوں نے سجدہ تعظیم نہیں کیا، گوالیار کے قلعے کے اندر ان کو قید کر دیا اور 2.5 سال تک نظر بند رکھا۔ رب کی قسم دنیا نے امام ربانی کی ذات کو یہاں تک محدود کر دیا۔ مجھے کیا لینے دو، آپ نے ایک وقت کے اندر 4 محاذ پر لڑائی کی، اکبر کے دین الہی کو پاش پاش کیا، اور اس زمانے کے اندر علماء سو جو اپنی روٹی کو میٹھی کرنے کے لیے شریعت کو طبیعت میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا آپ نے مقابلہ کیا، اور اس زمانے کے اندر شیعوں کا آپ نے رد کیا، اور اس زمانے کے اندر صوفیاء خام جو طریقت کو اور شریعت کو الگ سمجھتے تھے۔ کہنے والا یہاں تک کہتا ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فاروق اعظم کو دیکھ کے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اے
فاروق اعظم نبوت کا سلسلہ ذات مصطفیٰ پہ بند ہو چکا ہے اسا جو ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء دیوانو فخر کرے اور کی ذات متے آگے جو قرآن ملو آخری اللہ جو کتاب آگے دین ملو آخری دین آگے نبی ملو آخری نبی ان نبی کا وہ کائنات میں کوئی نبی کونے ان دین کا ہوا میں کوئی دین کونے قرآن کا وہ حال میں کتاب کونے قرآن خدا جو مقدس کتابہ بے قیامت ورجع عمل نافذ ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی امام الانبیاء نے فاروق اعظم کو دیکھ کر فرمایا تھا عمر نبوت میری ذات پہ بند ہو چکی ہے بفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم تیری ذات ہوتی مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی فاروق اعظم کے نسل سے ایک مرد مجاہد پیدا ہونے والا ہے جس کا نام عامر سرہندی ہے نبوت کا سلسلہ ذات مصطفیٰ پہ بند ہو چکا ہے عامر سرہندی کام وہی کریں گے جو خدا کا پیغمبر کام کرتا ہے صوفیہ نے خام کا اپنے قلعہ کما کیا جو شریعت و طریقت کو الگ سمجھتے تھے لوگ یہ کہتے ہیں امام ربانی نے سجدہ نہیں کیا گوالیار کے جیل کے اندر بند کر دیا ہاں پھر بھی اکبر نے نہیں جہانگیر نے بند کر دیا تھا ان کی بڑی بیٹی زینب النساء وہ شملہ جاتی ہے پھرنے کے لیے خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوتا ہے وہ خواب میں بیدار ہوتی ہے اسی راہ میں رک جاتی جس راہ میں محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے محبوب خدا کی سواری آ رہی ہے وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہے چادر اوڑھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی سواری نکلی بھینی خوشبو آنے لگی وہ سر جھکا کر کھڑی ہے محبوب خدا نے سر پر ہاتھ رکھے کہا بیٹی تیرے باپ جہانگیر کو کہو تو مرد کلندر کو کیوں تم نے قید کیا ہے اگر ہندوستان اگر دہلی کی حکومت چاہتے ہو اس مرد درویش کو چھوڑ دو وہ وہاں سے سفر ملتوی کرتے جہانگیر کے پاس پہنچی کہا ابا تم نے کس کو قید کیا ہے کہا ایک فقیر ہے جس کا نام عامر سرہندی ہے اس نے فتنہ پھیلا کے رکھا ہے کہا بڑی سرکار سے سفارش آ چکی ہے بیٹی کس کی سفارش کہا محمد عربی کی سفارش آ چکی ہے کہ میرے فقیر کو چھوڑ دے کر خیریت چاہتے ہو وہ گناہ نہ آتا جس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اپنے بیٹے شاہ جہاں کو بھیجتا ہے جاؤ امام ربانی کو جیل سے نکال کے آؤ شاہ جہاں کو ان سے محبت تھی وہ سفر کرتا ہوا گوالیار کے اندر پہنچا اور کہا کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے جب وہ جانے لگے تو 3000 قیدی تھے وہ آپ کے فراق کے اندر رونے لگے انہوں نے کہا کہ رو مت میں اکیلا نہیں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا شاہ جہاں کو کہتے میں اکیلا نہیں جاؤں گا یہ سارے قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا جہانگیر نے کہا ملک تباہ ہو جائے گا اس میں کوئی خونی ہے کوئی کبابی ہے کوئی حکومت کا غدار ہے میں سب کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں کہ اس کی فکر مت کرو جو غیر مسلم تھے ان کو کلمہ نصیب ہو چکا ہے اور جو گناہگار تھے ان کو ولایت نصیب ہو چکی ہے یہ کس کا کرشمہ تھا یہ کس کا صدقہ تھا امام ربانی کا صدقہ تھا وہ سلسلہ علی نقشبند کی باکمال بزرگ ہے شاہ جہاں چلے آپ اپنے ساتھ میں لیتے ہیں اور مجھے دیتے ہیں یہاں تو میں نے تمہیں رہا کر دیا انشاءاللہ کل قیامت میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا اس لیے شاعر کہتا ہے لست من الصالحین ولکنی احبہم میں نیک تو نہیں نیکوں سے محبت ضرور کرتا اس امید پر کہ اللہ مجھے ان جیسے عمل کی توفیق دے دے ان کے طریقے پر چل کر ان کے ساتھ میں چلو یہ امام ربانی کی ذات تھی جن سے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کیا ایک اولو پیغمبر کام کرتا ہے میں عرض کر رہا تھا علامہ اقبال وہاں پہنچے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے جب دیکھا تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر مرد درویش کی لہر پر پہنچا آج تم وہاں جاؤ جب گیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہو تو تمہارے دل پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور رب کی قسم بھینی بھینی خوشبو مزار سے آتی ہے اور تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے معلوم ہوتا تمہارے دل پہ قبضہ ہو چکا کیوں ان کی نگاہوں میں قدرت نے کرشمہ رکھا ہے ان کے مرشد کا نام ہے سید محمد باقی رحمت اللہ علیہ
اس کو اللہ نے کتنا نوازا تھا. رات کا وقت ہے, آدھی رات ہو چکی ہے, خانقاہ اندر سے بند ہے. کچھ مریدین آ گئے, کچھ مہمان آ گئے. اس کا خادم جو تھا اس نے کہا یار رات کے وقت میں خانقاہ بند ہو چکی ہے, لنگر بند ہو چکا ہے, 7-8 مہمان آ چکے ہیں, ان مہمانوں کو میں کیا کھلاؤں گا. وہ نان بھائی جو پاس میں تھا, نان بیچتا تھا, وہ بریڈیں روٹیاں بیچتا, اس کے پاس پہنچا, کہا خواجہ باقی باللہ کے خادم آئے ہیں, وہ بھوکے, ان کو کھانا کھلا, میں حضرت سے دعا کراؤں گا. اور صبح کی سفیدی سے پہلے مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. صبح کو خادم عرض کرتا سرکار آپ کے مہمانوں کو نان بھائی نے کھانا کھلایا ہے, آپ راضی ہو گئے. اور نماز فجر کے بعد کا بابا گھر شاک ہو رہے تھے. کہ رسول اللہ کے نائبین ہیں, امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا تھے کہ حضرت ربیعہ سے حضور کے صحابی ہیں, نماز تہجد میں حضور کو وضو کروایا کرتے. نماز تہجد حضور پڑھ رہے ہیں, ہم فجری نہیں پڑھ سکتے ہیں, ظہر نہیں پڑھ سکتے ہیں, عصر نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ نماز تہجد کے لیے وضو کروا رہے ہیں. آپ نے فرمایا صلی یا ربیعہ, ربیعہ مانگ. ربیعہ نے کیا مانگا؟ صلی یا ربیعہ گر. دیکھو تو کہ گرونوں ربیعہ کیا کہتے ہیں, اسألک مرافقتک فی الجنہ. سرکار جو نوکری مجھے یہاں ملی ہے وہی نوکری مجھے جنت میں مل جائے. جنت نہیں مانگی, جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت مانگی. رب فرماتا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ ان بندوں کو ان کے ساتھ رکھے گا جن پر مولا کا انعام ہے. اے مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ انبیاء پر ہے, صدیقین پر ہے, شہیدوں پر ہے, اولیاء اللہ پر ہے. تو اللہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے گا. میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنے پنجابی زبان میں کہتے ہیں, ہر کوئی آنکھیں راہ دے, میری آنکھاں راہ دے, بن مرشد نو راہ نہیں ملتی, مر کسی بچ راہ. نماز پڑھتے تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہی پڑھتے ہو نا. التحیات سے پہلے, درود ابراہیم سے پہلے, اور اللہ اکبر کے بعد, سبحانک اللہ کے بعد قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا کی تعریف ہو چکی, بزرگی بیان ہو چکی. اب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو کہتے ہر کوئی آنکھیں راہ دے, مولا مکھے رستوں دس, میری آنکھاں راہ دے, تو جو ہے تو راہ دے, بن مرشد نو راہ نہیں ملتی, مر کسی بھی راہ دے. کہ یہ طریقہ اگر تمہیں چاہیے تو مرشد کے دامن کو تو وابستگی سے پکڑ, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے, قیامت میں بھی کامیاب ہے. ان کے ساتھ سے کیا ملتا ہے, ان کی سنگت سے کیا ملتا ہے. مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا سچوں کا ساتھ اور سنگت اگر حاصل ہو گیا تو رب فرماتا تمہارا تقوی بھی سلامت ہے اور تمہاری ایمان کی تجربہ بھی سلامت. شرط یہ وفا سے چلو, وفا سے چلو گے تو ایمان بھی سلامت, تمہاری تقوی بھی سلامت. حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے گھر چھا کبے سائیں تو جڑو کرم کے جے بابا ان گال کے جڑ جو کچھ گر بیو گھر مکھے تو جڑو کر کہ بابا تو نہیں سنبھال سکے گا. کیوں؟ وہ امانت, امانت ہے نا بھائی. ظاہر بات ہے جس کے پاس جتنا برتن ہوتا ہے وہ اس برتن میں سنبھالتا ہے نا. اگر برتن کم ہے امانت زیادہ سنبھال نہیں سکتا ہے. جنید بغدادی کے پاس ایک شخص پہنچا, اور ایک روایت میں آیا ہے مخدوم سرور نور رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک غریب انسان پہنچا. سائیں مجھے نیاڑی وڈی تھی چکی اور مکھے اللہ کرے کچھ کھپے تو بزرگ نے کیا کیا, اتنی مٹی لی اور آپ نے قل اللہ پڑھ کر اول درود شریف پڑھ پھونکا تو وہ مٹی سونا بن جاتی. کہ یہ سونا خرچ کر کے اپنے بچوں کا رشتہ کر دیں. ہاں ان بزرگ ڈیٹھو کہ مکھے تو وڈو خزانو ہوتا چی وے ہیڈو پتھر نے باگے کھئی کیترو ہیڈو ڈھیلو مٹی جو کھڑے. رات کے وقت میں 3 مرتبہ نہ 100 مرتبہ قل اللہ پڑھیں, اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھی, پھو کرے کپٹ میں رکھی چھڈے تو جہان ہی سونو تھی ویندو.
آج صبح سے پتھر ہی پتھر پہ ہوا نا، وہ آیا کہ تم نے جادو کر دیا، نالا کہ جادو میں نے نہیں کیا، سائیں تجھے تمسا پتھر دیکھو آگو سوڑتی چکو، مجھے تمسا پتھر پتھر رہے ہو۔ تو بزرگ فرمائیں تھا کہ جنید بغدادی کی زبان چاہیے، سرور نور رحمت اللہ علیہ کی زبان چاہیے مٹی کو سونا بنانے کے لیے۔ آنا کا یک نظر مصرا در ساختن سگرا ولی مگسرا ہما کنن، وہ اگر نظر سے دیکھتے ہیں ان کی نظر سے قسم خدا کی مٹی سونا بن جاتی ہے، کتا ولی بن جاتا ہے، مکی ہما نظر کن جو کیمیا سونو کن پٹ کے سونا کن وارا، کیمیا کن وارا، کتے کے ولی بنان وارا، تیا کوئی کون خدا جی قسم اللہ جاؤ ولی جے نظر میں خدا یا تاثیر رکھیا، نظر نظر سے ملتی ہے، سینہ سینے سے ملتا ہے، رب کی قسم دولت سنسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر مجھے آپ جیسا کر دے گا ٹھیک ہے چل میرے پاس، آپ نماز تہجد کے وقت میں اس پہ باطنی توجہ کرتے ہیں، باطنی توجہ کرنے سے وہ کیا ہوا، صبح کو لوگ دیکھتے ہیں تو باقی باللہ دو، ایک نہیں دو بھائی باقی باللہ، 3 دن کے بعد جو نان باقی تھا تو شبیہ باقی باللہ کہتے تھے، وہ فوت ہو گیا، کیوں؟ وہ فیض کو سنبھال نہ سکا۔ اصلی باقی باللہ رحمت اللہ علیہ موجود ہے، ان کا مزار پار ہے، کن کا؟ نان بائی کا، شبیہ بخاجے باقی باللہ، اور آپ کا مزار اندر ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمیں وہاں سے ملا۔ اب میں آپ کے سامنے آخری بات جو رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، باہودی نقش بند تو فرماتے ہیں میں میر سید امیر کلال کے وہاں پہنچا، میں نے خواب میں دیکھا اس منظر کو، آنکھ کھلتی ہے تو صبح کو میں نے بزرگ کو دیکھا تو مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا اگر اکھاڑے میں کشتی نہ لڑو تو قیامت کی دلدل سے تمہیں کیسے پار کرو۔ واپس آ گئے، فرماتے میرا سینہ ذاکر نہ ہوا، کیوں؟ اس زمانے کے اندر جب مرید ہوتا تھا تو یہ نہیں مانگتا سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان، پہلے سوال یہ کرتا تھا دل میرا ذاکر ہو جائے، میری آخرت آباد ہو جائے، آخرت کا سودا مجھے مل جائے۔ آج پہلا سوال ہے، ہاتھ سے ہاتھ نکلا سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان۔ ارے دل کی دنیا کو آباد ہونے سے پہلے تو آخرت کی تو فکر کر، کل کرنا ہے وہ آج کر لے، آج کرنا وہ اب کر لے، چپ گئی کہتے چڑیا ہو سے کیا ہوتا ہے، وقت پہ کافی آب قطرہ ہنگام کا، جل گیا کھیت پرسامی کس کام کا۔ تو کہنے لگے میرا دل ذاکر نہیں ہوا، میں خواب میں دیکھتا ہوں حضرت غوث پاک کو، مجھے فرماتے بیٹا باہودین کیا تکلیف ہے؟ میں نے عرض کی سرکار میں میر سید امیر کرال کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید تو بن چکا ہوں، میرا سینہ ذاکر نہیں ہوتا ہے، قلب صنوبری پر نقش اللہ کا نہیں جمتا ہے، 3 سلسلے کا ذکر پھر جار ہے، بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، لا اوپر کھینچتے ہیں، اللہ کا ضرب یہاں لگاتے ہیں تاکہ قلب صنوب پر ضرب لگے اور اس سے تمہارا دل ذاکر ہو جائے۔ سلسلے عالیہ نقش بندیہ کا جو سلسلہ ہے، آنکھوں کو بند کرنا چاہیے اور اس زبان کو تالو سے ملانا چاہیے اور قلب صنوب پر اللہ اللہ کا نقش جمانا چاہیے، دل ذاکر ہو جائے گا، منہ بند ہوگا۔ رب کی قسم 40 دن تک یہ اب قربانی پیش کرو، اب نماز تہجد کے بعد مراقبے میں بیٹھیں گے، آنکھیں تمہاری بند ہوگی، زبان بند ہوگی، دل پہ اللہ اللہ کی آواز آئے گی، تمہارے کان کھلیں گے، نہ ہو تو تم تجربہ قدر فلانا بلبل جانے صاحب دماغا والی، قدر فلانا گرد کی جانے مردے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، گر نہ سجا مجھے گالیاں جا جا گر وکھا، باتوں سے گر نہیں پہچانا جاتا، چٹھے کا تو انسان کو پتہ چلتا ہے گر میٹھا ہے۔ آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لو، جس نے تجربہ کیا اس کو تو کیا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ راز کی بات راز میں رہنے دو، زیادہ کھلوانے کی بات مت کرو، آپ تجربہ کر لو۔ جو اس سلسلے پاک سے وابستہ ہے، جو جس سلسلے سے وابستہ ہے، ان کو ان کے مرشد کی جو ذکر ملا وہ ذکر کرے۔
تو فرماتے میرا دل ذاکر نہیں ہوا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ ولی کامل جن کو خواجہ محمد باہوتی نقش بند کہتے ہیں، وہ فرماتے غوث پاک نے اپنا ہاتھ یوں میرے سینے میں لگایا اور اس کا نشان اللہ کا ہوتا ہے. فرما یوں پنجہ لگانا تھا، میری آنکھ کھل جاتی ہے، زبان بند ہے، سینے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. پھر فرماتے میں نے دل میں سوچا اب بغداد شریف چلے جاؤ. کیوں؟ میرا شاہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے مجھے جو باطنی فیض ملا ہے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے اور عرض کرتے ہیں دستگیر جہاں دستم چنی بگیر کی گوین دستگیر، وہ دنیا کے مدد کرنے والے وہاں پہنچے بغداد شریف. حضرت باہوتی نقشبند رحمت اللہ علیہ آخری بات، وقت میرا پورا ہو رہا ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، وقت پورا ہو رہا ہے. اتنا میں نے کبھی بیان نہیں کیا، لیکن لوگوں کی خواہش کی وجہ سے میں نے 1.5 گھنٹہ بیان کر دیا. اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کل پوری رات سفر، آج پورا دن سفر. بزرگوں کا فیض ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا. نہ دن کو سونا نصیب ہوا، نہ ساری رات سونا نصیب ہوا. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پورا دن تھکا ہوا، اگلی رات پوری سفر میں، اس وجہ سے میں مزید گفتگو نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب وہ بلیت دانم کے ہوش مندی پائی آئے حسنی فیض اولیاء نقش بند، یقین کے ساتھ جانتا ہوں یہ فیض اولیاء نقش بند کا رہا ہے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ دل میرا ذاکر ہو گیا. اب اللہ نے ان کو یہ کرم عطا فرمایا کہ وہاں جا کر غوث پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے دستگیر جہاں دستم بگیر دستم چنی بگیر کوئم دستگیر، دنیا کے مدد کرنے والے میری مدد کر کے منزل تک پہنچاؤ تو دنیا تمہیں قیامت کے صبح دستگیر کہے تو زندہ ولی کے مزار سے آواز آتی ہے بیٹا باہوتی تو مجھے دستگیر کہتا ہے، میں تجھے نقش بند کہتا ہوں. پورا بیت پڑھو. یہ پڑھتے دستگیر جہاں دستم چنی بگیر گوید دستگیر، غوث پاک کے مزار سے آواز آتی ہے نقش بند عالم نقش چنی بند گوید نقش بند، تو مجھے دستگیر کہتا ہے، میں تجھے نقش بند کہتا ہوں. دنیا کے سینے پر اس طرح نقش باندھ تجھے نقش بند کہے اور تیرے سلسلے میں داخل ہونے والے کو نقش بند دے. یہ سلسلہ چلا. آپ آ رہے تھے بخارا کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، سر نیچے ہے، کمبار کے آبے کے اندر برتن پک رہے تھے، آگ روشن ہے، آپ نے یوں نظر اٹھائی، آگ بجھ جاتی ہے اور برتنوں پہ اللہ اللہ کا نقش ہو جاتا ہے. وہ کمار چیخ پڑا کہ سائی مٹی جے برتنے متے اللہ اللہ جو نقش جمی چکو ان سینے کے ذاکر کرو، باطنی نگاہ ڈالتے ان کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو نقش بند کہتے ہیں اور آپ کے سلسلے میں داخل ہونے والے کو نقش بند مانا کر دوں. آیت پاک کی ترجمہ نہیں ہوا، خلاصہ نہیں ہوا. رب فرماتا وجدا عبدا من عبادنا، دونوں نے پا لیا اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو. اعطیناہ رحمۃ من عندنا، اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا تھا. بس یہی رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بزرگان دین کے فیوض و برکات کو لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہاں رہے ان کے پیسے مالا مال ہوتے رہے اور جب دنیا سے بسے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاعر یوں کہتا ہے اگا یہ عرض موجو گرا تو حرب تو جو یہ سکرات دم سمجھو پیا کلمے سے کوثر، کلمے سے کوثر نصیب ہو جائے اور جب آخری لمحات ہو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ آپ کا آنا میرا آنا قبول کرے، جوار مصطفیٰ میں جگہ ملے، اللہ کے ولیوں کے قدموں میں قیامت میں تھوڑا سا حصہ ملے. یہی خواہش ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، خوب کی سیر چمن پھول چنے باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
है।